بہترین اور خوبصورت ترین چیزوں کو دیکھا یا چھوا نہیں جا سکتا، انہیں صرف آپ کا دل محسوس کر سکتا ہے۔ بیکار لوگ کھانے پینے کے لیے جیتے ہیں، کام کے لوگ جینے کے لیے کھاتے پیتے ہیں۔ عظیم روحوں نے ہمیشہ اوس دماغوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کیا ہے۔ محبت ایک سنجیدہ دماغی عارضہ ہے۔ ایک گھنٹے کے کھیل میں آپ کسی شخص کے بارے میں 1 سال کی گفتگو سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے اور کام جلد تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ علم مومن کی میراث ہے، علم حاصل کرو اور آگے پھیلاؤ تاکہ ایک باشعور معاشرہ بن سکے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم مزاج رہو، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ کام شروع کرو اللہ کے نام کے ساتھ اور کرتے رہو اللہ کی مدد کے ساتھ، اور ختم کرو اللہ کے شکریہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ زندگی کی ترقی و تنزلی کا انحصار بیوی کی محبت پر ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے جو گرم ضرور ہوتا ہے لیکن نہ ہو تو زندگی میں اندھیرا ضرور ہو جاتا ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کا دشمن وہ جس سے آپ کو نقصان پہنچے، قطع نظر اس کے وہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے ساتھ۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ جب معاہدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو پورا کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ مانتے امانت والوں کو واپس کرو۔ لوگوں کو اچھی بات کہو، صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ جب کہو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ ہر صبح ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں وہی سب سے اہم ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی بہتر کارساز ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے شخصیت بنتی ہے۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے
کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جس لمحے آپ نے سوچا کہ ہار کی صورت میں کیا کریں گے تو آپ شکست کھا گئے۔ یہ درست ہے کہ ایک مشین 50 انسانوں جتنا کام کر سکتی ہے، لیکن ہزاروں مشینیں آ جائیں تب بھی وہ ایک غیر معمولی انسان جتنا کام نہیں کر سکتی۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ بحران کے وقت کردار بنایا نہیں جاتا، بلکہ وہ خود بخود جنم لیتا ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن کسی مشورے پر غور و فکر کے بغیر عمل کرنا بری بات ہے۔ ایسے اچھے انسان کی تلاش ہے جس پر عادات اور خواہشات کی بجائے عقل کی حکمرانی ہو۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے، اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ جب خواہشیں انسان کے قریب تر ہو جائیں تو وہ خود انسانوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تعریف سن کر خوش ہونے سے اچھا ہے تنقید سن کر بہترین بن جائیے۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ میں کبھی چپ رہ کر نہیں پچھتایا، جب پچھتایا بول کر پچھتایا۔ اصل شادی ایک لفظ نہیں پورا فکرہ ہے۔ جب انسانوں کی انا بہت مضبوط ہوتی ہے، ان کی شخصیت بہت کمزور رہ جاتی ہے۔